السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ نے عربی کے تمام حروف کے تمام سبق پڑھ لیے، ان کو یاد کیا، ان کی شکلوں کو آپ نے یاد کیا، ان کی آواز کو بھی یاد کیا ہے۔ لیکن ہم ان تمام حروف کے بعد اب ان کی گہرائی کے ساتھ میں آوازیں پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں 29 حروف ہیں اور 29 حروف کو 17 جگہ سے نکالا جاتا ہے، جیسے ہونٹ، زبان، زبان کا بیچ والا حصہ، اور پھر حلق، زبان کی جڑ۔ یہ تو موٹی موٹی جگہ میں نے آپ کو بتائی، لیکن اب ہم ہر حرف کی آواز کو جب یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا حرف کہاں سے کس طرح نکلتا ہے، جیسے کہ یہ دونوں دانت چوڑے چوڑے والے نیچے والے چوڑے دانت سے اگر ٹچ ہوتے ہیں تو کون سے حرف ہمارے سامنے آتے ہیں، یا جب ہونٹ گول ہوتے ہیں تو کون سا حرف نکلے گا۔ تو جس جگہ سے حرف کی آواز نکلتی ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں۔ اور اگر ایک جگہ سے کئی حروف کی آوازیں نکلیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان تینوں حروف کے یہ مخارج ہیں، یعنی جب ایک حرف کی جگہ ہے نکلنے کی اس کو کیا کہیں گے؟ مخرج۔ اور کئی حروف کی آوازیں جہاں سے نکلتی ہیں مخارج، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مخرج ایک جگہ اور مخارج بہت ساری جگہیں ہیں۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ تمام حروف کے آپ نے مخارج پڑھ لیے، یعنی آپ نے تمام حروف کی تمام وہ جگہ پڑھ لی جہاں سے ان کی آوازیں ادا ہوتی ہیں۔ مخرج کو جاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ عربی کے حروف ہیں اور ان کے شروع میں اگر آپ الف لگائیں اور اس کے اوپر آپ زبر لگا دیں اور یہاں آپ جزم لکھ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ ال ال۔ ایسے ہی یہاں آپ لگائیں تو یہ کیا ہو گیا؟ اب اب۔ جہاں آواز رکتی ہے آ کر وہی اس حرف کے مخرج کی جگہ ہے۔ اج اج، جہاں زبان رک رہی ہے وہاں سے یہ حرف نکلتا ہے۔ تو اس کے بعد میں ہم با، تا، تا، ان تمام کے الگ الگ مخرج پڑھنے والے ہیں، حرف کی جو آواز ہے اس کو صحیح انداز میں نکالنے والے ہیں۔ اگر ہم حرف کی صحیح آواز نہیں نکالیں گے تو کبھی کبھی تو حرف پورا ہی بدل جاتا ہے، اور جب حرف بدل جاتا ہے معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے ہے قلبن، دل کے معنی آتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کو کلبن بولا تو یہ کتے کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے معنی پورا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک نہیں بہت ساری مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اس لیے آگے کے جو سبق آنے والے ہیں مخرج کے، یا ہم کہیں گے مخارج کے جو سبق آنے والے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں۔ ان کو یاد کرنا، ان کو سمجھنا اور ان کی مشق کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اگر ہم قرآن پاک کی بہترین تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یقینی طور پر ہم قرآن پاک کی بہترین تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں ان تمام سبق کو اچھے انداز میں دھیان سے پڑھنا ہے۔ ہم مخرج کے پہلے سبق میں انشاءاللہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔